اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بہت سے آدمی شہر بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے شہر بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے انہیں دینا بھی آتا ہے دینا دینا بھی آتا ہے شہر بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے انہیں دینا بھی آتا ہے دینا دینا بھی آتا ہے شہر بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے محبت کے مریضوں کو شفا دینا بھی آتا ہے دعا دینا بھی آتا ہے دوا دینا بھی آتا ہے عدم کے نیند والوں کو جگا دینا بھی آتا ہے جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے شہر بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے انہیں دینا بھی آتا ہے دلا دینا بھی آتا ہے مریدوں کو مصیبت سے چھڑا دینا بھی آتا ہے انہیں ڈوبی ہوئی کشتی تیرا دینا بھی آتا ہے ہوا آندھیوں کے رخ پھرا دینا بھی آتا ہے فلک کے گرم شعلوں کو بجھا دینا بھی آتا ہے نظر سے آگ پانی میں لگا دینا بھی آتا ہے نظر سے آگ پانی میں لگا دینا بھی آتا ہے شہر بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے انہیں دینا بھی آتا ہے دلا دینا بھی آتا ہے ان کے چشم بینا میں مہ وحدت کے میخانے ہوا کرتے ہیں صبح و شام پیمانوں کے بڑھواڑے عرض پینے پلانے کے کوئی انداز کیا جانے لٹا دیتے ہیں مستوں پر ہزاروں جام کے انہیں پینا بھی آتا ہے پلا دینا بھی آتا ہے انہیں پینا بھی آتا ہے پلا دینا بھی آتا ہے شہر بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے انہیں دینا بھی آتا ہے دلا دینا بھی آتا ہے نہ بھٹکو سائلوں در بدر جناب غوث سے مانگو نہ کھاؤ در بدر ٹھوکر جناب غوث سے مانگو یہ بہتر سے بہتر ہے جناب غوث سے مانگو نبی کا واسطہ دے کر جناب غوث سے مانگو علی کا واسطہ دے کر جناب غوث سے مانگو انہیں دینا بھی آتا ہے
حالت جان لیتے ہیں زمانے کی ضرورت ہی نہیں ان کو کسی کے پاس جانے کی لہذا شان ہی کچھ اور ہے ان کے گھرانے کی نہ کرنا غوث کے مستوں کو کوشش آزمانے کی انہیں دنیا کو اے ناداں جھکا دینا بھی آتا ہے انہیں دنیا کو اے ناداں جھکا دینا بھی آتا ہے شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے انہیں دینا بھی آتا ہے دلا دینا بھی آتا ہے شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے انہیں دینا بھی آتا ہے دلا دینا بھی آتا ہے الحمد للہ شکر یا اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد الوصف والغنی رسالت والحکمہ والآلہ وصحابہ وسلم تسلیما سب کو 11ویں شریف اور شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں شریف مبارک یہ 11ویں شریف صرف غوث پاک کے نام سے نہیں خود غوث پاک قدس اللہ سر عزیز 11ویں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہلم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 28 صفر کو وفات ہوئے تھے ان کی زندگی کے اندر باحیات غوث اعظم دستگیر خود غوث اعظم دستگیر 11ویں شریف مناتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہلم کے مطابق اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار جو 12 امام میں امام حسن عسکری علیہ السلام ان کی بھی مولود ہے اس کو کیونکہ یہ بھی آل محمد سے ہے یہ بھی اہل بیت سے ہیں 12 اماموں سے یہ بھی ان کے پیر و مرشدوں میں ہیں تو ان کی بھی مولود ہے ان کے واسطے 5 مرتبہ درود شریف السلام علیکم یا سید یا حبیب یا رسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد والسلام علیکم یا سید یا حبیب یا رسول اللہ آج ہمیں یہاں بیٹھے کس کے واسطے یہ دولت یا کھانے یا پینے دنیا کا یہ جو یہاں پر آ کر ہماری عقیدت یہ نظر و نیاز صرف اور صرف ہماری جو شفاعت کون بولے یہ بولنے والے سرکار دو عالم جس کی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان اور جو کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لطف کرتے ہیں جو وہی آتی ہے وہی بولتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کل ہمیں بنائے ہوئے غوث نہیں ہمیں بنائے غوث اعظم نہیں ہمیں بنائے سفیر نہیں یہ غوث اعظم کو بنانے والے سرکار مدینہ غوث اعظم کو بنانے والے مولا کائنات انہوں نے حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اے عمر اے علی تم یہ میرا فرقہ تم میرا یہ فرقہ لے جاؤ اور وہاں پر میرا عاشق ہے اس کو دینا عویز اس کا نام ہے اس کو دینا اور میری امت کے واسطے دعا کرا دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بابزرگ ہستی اب اس کے بعد مولا کائنات اس کے بعد اصحاب رسول اللہ ہو مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے دکھایا کہ اولیاء اللہ کے پاس جانا اور بھیجنا سرکار مدینہ کی سنت یہ کوئی شرک کوئی بدعت نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ جلیل القدر صحابہ اپنے وسیع اپنے خلیفہ اپنے مولا کے بعد ہونے والے مولا اہل بیت کے چراغ اور مولا کائنات علی مشکل کشا کو حکم دیا کہ تم جاؤ جا کر وہ ولی سے ملو عویز قرنی سے ملو اور یہ جبہ مبارک دو اور کہو کہ وہ میری امت کے واسطے دعا کر اب اس میں سمجھ میں کیا آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چیز کا حکم دیتے ہیں جس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں وہ ہمارے واسطے سنت اور شریعت بن جاتی ہے اور جو چیز مولا کائنات کرتے ہیں کیونکہ جو مولا علی کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے اب جب نور گیا علی گئے تو سمجھ لینا سرکار ہی گئے اب میں اور علی ایک ہی خون سے ایک ہی جسم ہے ایک ہی گوشت ہے اب اتنی بابزرگ ہستی جا کر دعا کرانا ایک اولیاء اللہ کا نہیں ہمارے واسطے دلیل ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے پاس جا کر دعا ہمیں بھی جاتی کیوں جاتی دعا کرانے کے واسطے کیا دعا کرانے کے واسطے ہماری دنیا بھی اچھی ہونا آخرت بھی اچھی ہونا
बॉटम लाइन है 600, उन्हें बच्चा पूछता कि बिल्डिंग पूछता कि रुपये पूछता, दीन भी पूछता, दुनिया भी पूछता। अब जब गए तो सरकार हज़रत अवैस ज़फ़रनी को जुब्बा मुबारक दिया। हज़रत ज़फ़रनी एक जगह जाते हैं, जाकर उसके मुबारक को लेकर सजदे में जाते हैं। कुछ वक्त होता है, अली कहते हैं जाओ उमर जाओ देखो ये क्या करें। तो ये जाकर उठाते हैं, हज़रत उमर उठाते हैं अवैस ज़फ़रनी को। अवैस ज़फ़रनी वो सजदे से उठकर कहते हैं ऐ उमर, अगर मैं थोड़ी सी और मोहलत देते तो आधी उम्मत को मैंने बख्शा दिया, आधी उम्मत को मैंने बख्शा दिया था, थोड़ी अगर मुझे मोहलत देते तो आधी उम्मत को बख्शा, आधी उम्मत को। अब आधी आधी पूरी, आधी आधी क्या होता सो अठाने अठाने एक पाँच होता, आधी उम्मत को अवैस ज़फ़रनी ने बख्शा दिया। अब फरमाते हैं कि अगर थोड़ा भी वक्त देते, खुदा की कसम मैं आकर सारी उम्मत को बख्शा लेता। ये जाकर कहते हैं मौला कायनात, मौला अली फरमाते हैं ऐ अवैस तुम्हारा काम इधर तक था, तुम्हारा काम इधर तक था, आधी उम्मत को मेरी औलाद में एक शख्स शेख अब्दुल कादिर जीलानी नाम का होगा, उसको मैंने आकर आधी उम्मत को बख्शा दिया, आधी उम्मत को बख्शाने का पूरा मर्तबा उसको दे दिया। अब देखो, अब मौला कायनात जिसको आधी उम्मत को हुक्म दे दे के वो बख्शा है, आधी उम्मत को अवैस ज़फ़रनी, आधी उम्मत को गौसे पाक। अब समझ लेना कोई दुनिया के अंदर कैसा भी बड़ा पीर हो, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई कलंदर हो, खुदा की कसम बख्शे जाएगा गौसे पाक के सत्ते में। इसलिए गौसे पाक फरमाते हैं मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, मेरा कदम गर्दन के ऊपर। देखो यहाँ से लेकर हर निस्बत, हर खानकाह में क्या बोलते हैं, यदुन बियद, यदिन बियद, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ, मेरा तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ। क्यों? देने वाले का वह हाथ इज्जत, देने वाले की भी हाथ इज्जत, एक मर्तबा है, एक इज्जत है। मगर गौसे आज़म की देखो अल्लाह ताला कितनी बड़ी शान है, सारों की गर्दन के ऊपर उनका कदम। अगर बैयत भी देते हैं तो कदम से देते हैं, अगर गौसे पाक का ये कदम, ये 11वीं, ये सब चीज़ क्या है, बस ये हमारी बख्शिश की, ये हमारी नजात के वास्ते ये सब चीज़ें करना। ये गौसे आज़म को कोई आपका मर्तबा आपको दुआ पढ़ने से या कोई करने से कोई एक लम्हा भी गौसे आज़म का मर्तबा क्या भी तुम्हें बुलंद नहीं कर। ये सब हमें करनी, ये समझना नहीं कि हमें आपको गौसे पाक के ऊपर एहसान करे या बुजुर्गान खुदा की कसम उनकी जूती की पहुँच जहाँ पर गौसे पाक की है, उनकी पहुँच जहाँ तक है, खुदा की कसम बड़े बड़े नबी नहीं पहुँचे, बड़े बड़े नबी नहीं पहुँचे, बड़े बड़े वली नहीं पहुँचे। जहाँ पर अल्लाह ताला को सरकार मदीना ने मेराज में देखना चाहा, खुदा की कसम वहाँ गौसे आज़म दस्तगीर ने आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खांदा, वहाँ पर आकर मदद की अल्लाह ताला को देखा। अब जो वो मदद के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐलान कर दिया, अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हिंदुस्तान के ख्वाजा ने भी ऐलान कर दिया, खुदा की कसम अगर बख्शिश होगी गौसे आज़म दस्तगीर के जरिए में ये नजात, ये हमारी नजात, ये किसी के ऊपर भी एहसान, कौन भी आपको एहसान, कौन भी जाको एहसान, बस हमारी नस्लें, हमारी यहाँ तक गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते हैं एक उनका मुरीद होगा, मुरीद आकर कहता है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मैं देखता हूँ कि ख्वाब में वो मेरे वालिद को जहन्नम की आग जलाए, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप दुआ करो कि मेरे वालिद को जहन्नम की आग से। गौसे पाक फरमाते हैं क्या वो तुम्हारा बाप मेरा मुरीद था, क्या तुम्हारा बाप मेरा मुरीद था? फरमाते हैं आप मैं तुम्हारा मुरीद नहीं था। फिर फरमाते हैं क्या कोई कभी किसी टाइम पे किसी वक्त पे आकर मेरी खानखाह में बैठा था? वो फरमाते हैं कभी भी आकर मेरा बाप तुम्हारी खानखाह में नहीं बैठा, वो आपकी खानखाह को नहीं आता था, आपका मुरीद नहीं था। फिर फरमाते हैं क्या कोई भी जरिए से मेरी खानखाह की गली से वो गुजरा था, मेरी खानखाह की गली से वो गुजरा था? वो बच्चा फरमाता, वो मुरीद फरमाता गौसे पाक का, फरमाते एक मर्तबा मुझे बहुत वक्त हो गया था, कुछ मेरी माँ अलील थी, मेरा बाप मुझे बुलाने के वास्ते आपकी गली में दूर खड़कर मुझे बुलाया। तो गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते हैं खुदा की कसम जो शख्स मेरी खानखाह की गली से भी गुजर जाए उसे भी जहन्नम की आग, उसे भी जहन्नम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, नारे गौसियत। क्यों ये खानखाह गौसे पाक की खानखाह, गौसे पाक की दूर की बात, खानखाह जिस चीज़ को मनसब किया जाता है गौसे पाक से, उसकी भी ऐसी ताकत होती है जिस चीज़ को चाहे अलम हो, चाहे अलम हो, चाहे झंडा हो, चाहे कोई भी चीज़ अगर गौसे पाक को मंसूब किया, जैसे देखो पुराने मजीद के ऊपर 2 मीटर कपड़ा लाए, 2 मीटर कपड़े में 1 मीटर में शर्ट सिलाए और 1 मीटर में कुरान का गिलाफ सिलाए, कुरान का गिलाफ सिलाए। अब कुरान का गिलाफ सिलाए लोगों के पास लेकर आए, सब लोग कुरान का गिलाफ को चूम, जो शख्स जो कपड़ा पहना था वो देखकर बोला देखो वो भी कपड़ा होश मेरा भी होश, क्यों मुझे नहीं चूम? कौन से भी चूमती क्या? उन्हें कपड़ा पहले उठाया तो नहीं चूमते, क्यों? जिससे वो निस्बत है,
وہ قرآن سے نسبت ہونے والی چیز، وہ قرآن سے نسبت ہے، اس کا مقام بلند ہوگا، اس کے واسطے وہ قرآن کے غلاف کو بھی چومتے ہیں۔ ایسے ہی جو بھی علم ہے، غوث پاک کا جو بھی علم رکھتے ہیں، حسین کا علم رکھتے ہیں، حضرت عباس علم بردار کا علم، پنجتن پاک کا علم رکھتے ہیں، یہ منسوب ہو جاتا ہے، یہ منسوب ہو کر یہ دکھاتی ہے کہ خدا کی قسم جو چیز غوث پاک کے نام سے منسوب ہو گئی وہ بخشش کے لائق ہے، وہ بخشا سکتی، وہ ہم کو بخشا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا انشاءاللہ میرے پاس ہمارے نعمان صاحب 15 منٹ کے واسطے 15 منٹ کے واسطے غوث اعظم دستگیر کی شان میں بیان کریں، اس کے بعد جو ہمارے پیر صاحب جو منتخب پڑھتے ہیں منتخب پڑھ کے انشاءاللہ 9 بجے کے اندر ختم کریں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف وعلى وصحبه وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ درود شریف۔ وقت کی بھی بڑی قلت، جگہ کی بھی بڑی قلت، اس کے واسطے جدید پروگرام ختم کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہمارے مسعود کے خانقاہ میں انشاءاللہ، ہمارے پیر مرشد کے خانقاہ میں جہاں پر ان کی مزار وہاں پر بھی خانقاہ، وہاں پر بھی شیخ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں شریف منتخب کی جائے، سارے مرید جتنے بھی آنا چاہتے ہیں آؤ، کیونکہ غوث اعظم دستگیر کا حکم ہے۔ اگر میری ایک بات سن، غوث پاک ایسی ہستی دیکھ پوری دنیا کے اندر ان کی شان کوئی نہیں کر سکتا، مگر سرکار غوث پاک جب 40 سال تک شان کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ اس سے پہلے وہ واقعہ ہے جا کر شیطان بہکاتا ہے، پھر بھی غوث پاک بہکتے نہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ مانگو کیا مانگتے ہو، آپ مانگو کیا مانگتے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ غوث اعظم دستگیر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تو نے نبوت ختم کر، سب سے بڑا مرتبہ نبوت رسالت ختم کر دی، امامت امام علی کو دی، شہادت حسین کو دی، میں سید الاولیاء بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ بڑے بڑے جتنے بھی اللہ تعالیٰ تیری جو اس کے اندر جتنے بھی انعامات تھے، جتنے بھی تو انعامات دے سکتا تھا، تو نے ساری دنیا کو بانٹ، ساری دنیا کو نبی بنایا، رسول بنایا، غوث بنایا، قطب بنایا، قلندر بنایا، ساری چیزیں تو نے سب کو دے دی۔ اب مجھے کون سا مقام دے گا، مجھے کون سا مقام دے گا؟ غوث پاک جب فرماتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غوث اعظم دستگیر تو میرا ایسا منقرب بندہ ہے، تو مجھے اتنا نزدیک بندہ ہے، تو مانگ جو چاہتا ہے، تو مانگ جو چاہتا ہے۔ کہتے ہیں تیری رضا ہی میری رضا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں یا اللہ تمہاری رضا ہی میری رضا، آپ کیا دینا چاہتے ہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے دست قدرت بولے تو جو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت، ہاتھ قدرت کا جو قدرت کے نظام سے ساری یہ کائنات بنائے، سارے 7 زمین بنائے، 7 آسمان بنائے، 18,000 مخلوق بنائے، ان کے فرشتے، ملائکہ، جن، انس، پہاڑ، پیڑ، سمندر، جتنی بھی مخلوق ہے، سارے ذرات، پیڑ، جتنی بھی تمہاری دنیا کے اندر تم دیکھ سکتے، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ساری مخلوق کو کون بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور ساری مخلوق کے سارے نبیوں کو، رسولوں کو، غوثوں کو، قطبوں کو، قلندروں کو، انسانوں کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو کس نے بنایا؟ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی جسے دست قدرت سے میں نے تجھے یہ دیا، جس دست قدرت کو یہ ساری کائنات بنائی، آج میں یہ دست قدرت تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اب بتاؤ غوث اعظم دستگیر کا مرتبہ کیا ہے؟ جس دست قدرت سے ساری کائنات بنی، وہی دست قدرت غوث اعظم کے ہاتھ، وہی دست قدرت غوث اعظم کے۔ اب جانا غوث پاک، جانا مولا علی کے پاس بھی جانا، پنجتن پاک کے پاس بھی جانا، غوث اعظم دستگیر کے راستے پر ہی چل کے جانا۔ دوسرا کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی غوث ہو، کوئی بھی شیخ ہو، کوئی بھی پیر ہو، وہ چاہیے کہ وہ آ کر خواجہ ہندوستان میں ہے، خدا کی قسم خواجہ غریب النواز بھی آ کر، خواجہ بھی آ کر غوث اعظم دستگیر کیا غلام، خواجہ غریب النواز بھی غوث اعظم کی مرید ہے، وہ خود قادری، خود خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میری حالت پریشان ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا خواجہ جیسی جو زمین کے بیٹھ کر آسمان کے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدلا سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، کیا مرتبہ ہے غوث اعظم کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ خواجہ اس کے واسطے ہندوستان کے شہنشاہ غوث پاک نے خواجہ کو بنایا، یہ روٹ، یہ چین، کیا تبرند چشتی ہو، خدا کی قسم کوئی بھی ہو، جس کو حکم غوث پاک نے دیا وہ سلطان ہے، خدا کی قسم وہی سلطان ہے۔ اگر ہندوستان میں بخشش ہونا، نجات ہونا ہندوستانیوں کو خدا کی قسم خواجہ کے ذریعے، جسے خواجہ بخش گئے خدا کی قسم غوث پاک بخش گئے، غوث پاک جسے بخش گئے پنجتن پاک بخش گئے۔ اس کے واسطے ان سے محبت رکھو، عقیدت رکھو، ہر گھر میں 11ویں مناؤ، غوث پاک کے جھنڈے لگاؤ،
اور یہ دکھاؤ کہ تم غوث پاک کے آدمی، تم آ کر تمہارے لوگوں کے، تمہاری شادی کے واسطے، بچوں کے واسطے لاکھوں خرچ کر دو، یہ غوث پاک کا جھنڈا لا کر دکھاؤ، لگا کر دکھاؤ، ان کے نام پر کھلا کر دکھاؤ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری کائنات کے مختار کے غلام ہیں۔ ان کے غوث پاک کو پکڑ لینا، سمجھ لینا، ساری دنیا کو غلام بنا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ہمارے محمد صاحب پہلے بالکل ہمارے عقید ہوئی جو پریزیڈنٹ زینبیہ ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، بڑے اہل بیت کے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ کی عمر میں درازی عطا فرمائے۔ ہمارے خلیفہ غفور صاحب ہمارے منصور کے خلیفہ وزیر جان صاحب، اب یہ سب کو مل رہا ہے نہیں مل رہا، وہ صرف ہم نہ چاہے غوث پاک کی محفل میں آئے، وہی ہمارا سب سے بڑا ہار، سب سے بڑی جیت وہی ہے۔ ہمارے منصور کے خلیفہ نذیر صاحب اور مدور کے نائب صاحب بڑے اچھی طریقے سے سلسلہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ دل کھول کر اور محنت کر کر سلسلہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد 15 منٹ، خالی 15 منٹ ہمارے نعمان حضرت، ہمارے خلیفہ نعمان حضرت، ان کا بیان ہوگا 15 منٹ، کیونکہ وقت بھی جائے۔ اس کے بعد ایک منصبت ہے، اس کے واسطے 15 منٹ ہونا انشاءاللہ۔ 15 منٹ میں ختم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری محفل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان و شوکت ہے اس کے تحت کو عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش فرماؤں تاکہ عرفانی اور نورانی اور عاشقانوں کی محفل ہے۔ خانقاہ میں وجد کا عالم ہوتا ہے، روح کی غذا ہوتی ہے، روح سلامت ہو تو جسم کو جب چاہے تر و تازہ کر لیا جاتا ہے۔ تو میری آپ حضرات سے یہ شکایت بھی ہے کہ آپ حضرات بڑی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہو، بڑی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ آپ کی وفاداری کا ثبوت نہیں ہے، بے وفائی کا ثبوت۔ وفاداری اسے نہیں کہی جاتی۔ اور حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں محبت کا نام بے قراری ہے، محبت کا نام۔ بولیے آپ حضرات بھی خانقاہ میں بیٹھے ہو، خانقاہ سے یہ نعمتیں آپ کو لے کے جانا ہے، لے کے آپ نہیں گئے تو سمجھو کوئی نہ کوئی آپ کو پکڑے گا کہ آپ نے خانقاہ سے کیا حاصل کیا۔ اگر لاجواب ہو گئے تو سمجھو کہ آپ خانقاہ میں آنے کے باوجود بھی پیاسے رہے اور بے طلب ہو کر سمندر کے قریب جانے کے بعد بھی آپ نے اپنی پیاس نہیں بجھائی۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا منقبت پڑھی جائے تو اس سے باقاعدہ یا تو جھومنا ہوگا یا تو وجد میں آنا ہوگا۔ غوث اعظم کا درباری ایسا ہے کہ آپ نے بارہا پیر مرشد سے سنا ہے کہ غوث اعظم کا قول یا فرمانا جب ان کی زبان سے لفظ کسی لفظ اللہ کی حمد و ثنا کا نکلتا تو حال بھی آ جاتا اور خال بھی موجود ہو جاتا، اور دیکھنے والا جنت بھی دیکھ لیتا اور دوزخ بھی دیکھ لیتا اور اپنا اچھا برا عمل بھی دیکھ لیتا۔ اب ایسی محفل ہم نے سجائی ہے تو پھر وجد ہی نہ آیا ہو تو پھر کمال کی کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو مرید اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اس کی لذت اس کے دل میں نہ اتر رہی ہو، اس کی لذت اس کی دل میں نہ اتر رہی ہو تو کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر وہ ذکر کر رہا ہو
لسان سے زبان سے کر رہا ہو، ظاہر کر رہا ہو، ظاہر باطن میں نہ اتر رہا ہو، تو پھر اس کا پکارنا، یہ تو خانقاہ ہے مگر پھر بھی بول دیتا ہوں، غوث اعظم نے فرمایا کہ اس کا بھونکنا کتے کے برابر ہے، اس کی لذت اتر جانا چاہیے۔ اگر لذت نہ اتر رہی ہو تو پھر کبھی بھی آپ پیر و مرشد کے فیصلی وفادار نہیں بن سکیں گے۔ وفاداری کے لیے محبت میں بے قراری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے ایک مرتبہ باوز بن درود پاک پڑھیے۔ سیدنا محمد رسول اللہ ورسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منقبت ہے، پہلے پڑھ دوں تاکہ آپ کے اندر، روح کے اندر بیداری پیدا ہو جائے۔ نہ تو شہرت کے لیے، نہ تو دولت کے لیے، نہ تو شہرت کے لیے اور نہ دولت کے لیے، آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے، آؤ میدان میں۔ وارث پاک کے جانشین بھی تشریف لائے ہیں، اور یہ سب تمہاری خیر و برکت ہے جو آپ ایسے ایسے ہستیاں تشریف لاتے ہیں تو فیض لے کے تشریف لاتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ وجد کا عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ وجد وارث پاک کا بھی قول ہے، وارث پاک نے بھی فرمان کہا ہے کہ زیادہ تر وارث پاک کے سلسلے میں یہی بات ہوتی ہے کہ محبت کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ وارث پاک کے سلسلے میں سب سے زیادہ محبت کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، محبت کی داستان سنائی جاتی ہے۔ بہرحال تشریف لائیے، اور ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ یہاں ہر سلسلے کا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے تلے تشریف لائے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ایسے حسین چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھیے، نعرے زور سے بلند فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ رسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات بھی گنگنائیں، وجد کا ایک عالم پیدا ہو جائے۔ وجد آ گیا تو سمجھو 15 سال کی بیماری ختم ہو گئی، 15 سال۔ فرمان غوث اعظم، ایک مرتبہ وجد میں آ جاؤ یا مستی میں جھوم لو تو ہر بیماری کی شفا ڈاکٹروں سے نہیں، خانقاہوں سے ملتی۔ نہ تو دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے، نہ تو دولت کے لیے اور نہ شہرت کے لیے، آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے، آؤ میدان میں فقط دین کی خدمت کے لیے۔ مسجد کوفہ سے آتی ہے صدائے علی، مسجد کوفہ سے آتی ہے صدائے علی، زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے، زندگی ہوتی ہے مومن کی شہادت کے لیے۔ خانقاہ میں آ جاؤ تو مومن ہو، اور مومن کا سارا دار و مدار شہادت کی تختے پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال وقت کی قلت ہے، دو چار لازم میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چار اشعار گنگنا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک ہی جملہ حضور غوث اعظم کی منقبت میں جڑا ہوا وہ واقعہ موجود ہے، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں تاکہ ان کے نام سے ہمیں خیر و برکت حاصل ہو جائے۔ ان کی تعریف کرے تو ان کا رتبہ ہم جیسے ناچیزوں سے بلند ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں تیرا مانگنے والا تیرا۔ تو شان ایسی پاک ہے تو کیا کہا جائے گا۔ بہرحال نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگناؤ، آپ حضرات استقبال ایسا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نے کہا ہے، امین صدائے حرف بھی یہی کہیں ہوگا، امین صدائے حرف بھی یہی کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا۔ یہ نعت رسول پاک کی پاک محفل ہے، مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ خانقاہ کی ذاتی ایسی ہے، یہاں کی شان ایسی ہوا کرتی ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کر لیتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کر لیتا ہے، پڑھتا ہے جب بھی کوئی نعت نبی، سمجھو کہ
عبادت کر لیتا ہے، پڑھتا ہے جب بھی کوئی نعت نبی سمجھو کہ عبادت کر لیتا ہے۔ چند اشعار ہیں، سماعت فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ نعرے سے بلند ہو جائے تو بڑا ایک ماحول ہو جائے، بولنے والوں کو ماحول ہو اور آپ کو روحانیت کی غذا حاصل ہو جائے۔ خانقاہ میں اگر حاصل نہ ہو تو پھر دنیا کے کسی حصے میں آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وہ اس کا دامن، وہ اس کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، گلی گلی شہر شہر، گلی گلی شہر شہر، بولو علی علی، سب کی بلا ٹلی ٹلی، وکیل ہند آپ نے پیر مشرق کا نام آ رہا ہے، بزرگ سے بولیے بھائی، شرمانے کی کیا بات ہے؟ دیکھو وارث پاک کا ہر شعر ہر لڑکے کو میں نے دیکھا ہے، جب ان کے پیر وارث پاک کا نام آتا ہے تو سینہ تان کے کھڑ کے چیر کے کہتا ہے، ایسا ہی آپ کو بھی کہنا ہوگا، وکیل ہند، وکیل ہند۔ یہ پیاس تو آپ کو انہوں نے دیا ہے، کٹورا دے دیا ہے، سمندر بھی آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے، پینا بھرنا اور پینا ہمارا کام ہے۔ اب جتنی خدمت آپ کریں گے اتنا پیاس آپ کی بجھتی جائے گی۔ تو بہرحال حسن شہ ابرار کو مختار بنایا، 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 اور ہم کو غلام شہ ابرار بنایا، اور ہم کو غلام شہ ابرار بنایا، دے کر در سرکار کی میٹی میرے رب نے، دے کر در سرکار کی میٹی میرے رب نے، ہم جیسے غریبوں کو بھی زردار بنایا، ہم جیسے غریبوں کو بھی زردار بنایا، ہم جیسے غریبوں کو بھی زردار بنایا، ہم جیسے غریبوں کو بھی زردار بنایا۔ کیا شان ہے تیری کہ تیرے در کے گدا کو، کیا شان ہے تیری کہ تیرے در کے گدا کو، اللہ نے کونین کا سلطان بنایا، اللہ نے کونین کا سلطان بنایا۔ اور ذرا جوش لگا دیں، مہربانی ہوگی۔ اللہ نے کونین کا سلطان بنایا، اللہ نے کونین کا سلطان بنایا، دیدار یہ آنکھ جو زبان جو ہم نے بیکار فضول میں لگا رہے ہیں، اللہ نے یہ تمام چیزیں بے وجہ نہیں عطا فرمائی ہیں، اس میں کسی کا صدقہ چھپا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دیدار نبی کے لیے یہ آنکھ بنائی، لکھنے والے نے کیا انداز میں لکھا ہوا ہوگا، کیا اس کے سینے میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سجا بسا ہوا ہوگا۔ اب ہم نے تو بآسانی سے پڑھ لیا ہے، لکھنے والے کی شان تو بتائیے، کیا شان ہے دیدار نبی کے لیے آئے آنکھ بنائی، دیدار نبی کے لیے یہ آنکھ بنائی، مدحت کو لب، مدحت کو نبی کی لب اظہار بنایا، مدحت
بدعت کو نبی کی لب اظہار بنایا، بدعت کو نبی کی لب اظہار بنایا، بدعت کو نبی کی لب اظہار بنایا۔ آخری شعر ہے، دیکھیں عاشق کی طرح اسے وزن تولیں گے اور عاشقوں کی پہچان تو معلوم ہی ہو جاتی ہے اور پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ سنیں تو پھر معلوم ہو جائے۔ رہ جات مدینے کے کسی کوچ میں جا کر، رہ جات مدینے کے کسی کوچ میں جا کر، بیکار کلمہ اپنے گھر بار بنایا، بیکار کلمہ اپنے گھر بار بنایا۔ رہ جات مدینے کے کسی کوچ میں جا کر، رہ جات مدینے کے کسی کوچ میں جا کر، بیکار کلمہ اپنے گھر بار بنایا، بیکار کلمہ اپنے گھر بار بنایا۔ ایک نعرہ لگاؤ، 5 لحظے میں بات ختم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے لگو، شیروں کی محفل ہے، شیر جیسا نعرہ لگائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مرداباد۔ میں نے ایک آیت شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کا لہجہ، اللہ کا کلام ہے لہجہ رسول کا، اللہ کا کلام ہے لہجہ رسول کا، کعبے کا کعبہ ہو گیا چہرہ رسول کا، اللہ کا کلام ہے لہجہ رسول کا، کعبے کا کعبہ ہو گیا چہرہ رسول کا، جسم پاک کی توقیر کے لیے، جسم پاک کی توقیر کے لیے اللہ نے خود ہی رکھ لیا سایہ رسول کا، اللہ نے خود ہی رکھ لیا سایہ رسول کا۔ من طلبنی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وجد ذکر والوں کو کیوں آتا ہے، غوث اعظم ذکر کرنے والوں کو فیض کیسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک ہی جملہ میں تمہارے سامنے عرض کروں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم ہے، وقت کی قلت باقاعدہ وقت کی قلت بھی رہتی ہے۔ من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی عرفنی اشخنی ومن اشخنی خذلتہ ومن خذلتہ فہو علی دیتہ فانا دبتہ۔ ترجمہ پیش کر دیتا ہوں حضرات کے سامنے۔ جس نے میری طلب کے لیے بے قرار ہوا، من طلبنی وجدنی، کہ جس نے میری طلب میں دیوانہ ہوا اور میں اسے مل گیا، اور جسے میں مل جاتا ہوں اسے محبت عطا کر دیتا ہوں۔ یحبہم و یحبونہ، اور میں اسے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن عرفنی وجدنی، اور جسے میری پہچان ہو جاتی ہے تو میں اسے عاشق بنا دیتا ہوں۔ ومن عشقنی، جب عاشق بنا دیتا ہوں تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن قتلنی فہو علی دیتہ فانا دبتہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب میں اسے قتل کر دیتا ہوں تو ساری ذمہ داری اور اس کا ہر معاملہ اور ہر چیز اس کی فنا ہونے والی ہے۔ جب میں قتل کر رہا ہوں اور میں موجود ہوں، جب تک میں موجود ہوں اس وقت کی ذمہ داری میری ہو، اب اسے فنائی حاصل نہیں، اسے بقا ہی بقا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی تلوار سے اس کا گلا کاٹ دیا ہے۔ اب آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں کہ وہاں فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قتل کر رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے بڑی آسانی سے اپنے بندے کو فرما دیا، میں قتل کروں گا، میری محبت کی تلوار ہوگی اور گلا میرے عاشق کا ہوگا، اور میں اسی تلوار سے، محبت کی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ کسے فرمایا؟ انا جلیس من ذکرنی،
انا جلیسم من ذکرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان فرمایا انا جلیسم یعنی بیٹھنا میرا ہوگا، اور کون سا بیٹھنا ہوگا؟ فرمایا من ذکرنی، ذکر کی حالت میں جو بیٹھا ہو سمجھو وہ میرا بیٹھنا ہوگا۔ اب جو ذکر میں بیٹھتا ہے اسی کو ختم کر دیا جاتا ہے، جب ختم ہوگا تو ولایت کا راستہ کھلتا ہے، تب پیر و مرشد کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قدم چومو تو محبت، چپل چومو تو محبت، چپل سر پہ ڈھولو تو محبت۔ یہ حالات جب تک نہیں ہوگی صحیح معنوں میں کوئی مرید نہیں بن سکے گا۔ بہرحال درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد ورسول اللہ ورسالۃ والحکمۃ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خاندان سے پیدا ہونے والے ذات حضور غوث اعظم، غوث پاک محبوب سبحان قطب ربانی مینا میرا پیر پیرا محبوب سبحان قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کا دن ہے، محرم کی تاریخ تھی، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے نواز علی اور وہاں بیٹھے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت خطبے میں، حالت بیان میں، اللہ اس کے رسول کا بیان چل رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا چل رہی ہے، منبر رسول پہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے جلوہ افروز ہیں۔ آنے کے اسی عالم میں ابھی ثانی خطبہ بھی شروع نہیں ہوا ہے، ابھی وہ منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، خدا کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی اور توحید کا بیان ہو رہا ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک ایک سیڑھی سے، ایک منبر رسول کی سیڑھی سے نیچے اتر جاتے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم خطبہ بھی ٹھہرا دیا، پھر پہلی سیڑھی سے اترے تو پھر دوسری سیڑھی سے اترے، پھر سارے لوگ اور پریشان ہو جاتے ہیں، اچانک ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسے خلاف عادت نہیں کیا ہے، پھر دوسری سیڑھی سے اترے تو پھر تیسری سیڑھی سے اتر جاتے ہیں۔ اتر جانے کے بعد تمام حاضرین سے فرماتے ہیں میرے مریدین جگہ چھوڑ دیا جائے، جو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو اس جگہ کا دروازے کی جگہ چھوڑ دی جائے، کھلا کر دیا جائے۔ اور جلال کے عالم میں فرمایا تو ہر مرید اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو گیا، اور تمام کو فرمایا کہ باادب کھڑے ہو جاؤ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول سے باقاعدہ نیچے اتر کے باادب کھڑے ہو گئے، اور پوچھا جا رہا، مریدی نے پوچھا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ہمیں بتائیے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، رسول پاک کی نعت خوانی ہو رہی ہے، اور جمعہ کا حسین وقت ہے، آپ منبر رسول سے اترتے اترتے آخر میں نیچے بیٹھ گئے، معاملہ کیا ہے سمجھا نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ مریدین، چند لحظوں کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس کے بعد چند لحظے گزر جانے کے بعد پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے مریدین کا ذہن میں جو فطور پیدا ہوا تھا، سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب دیا۔ اے میرے مریدین، میری محفل ایسی پاک محفل ہوتی ہے، میری جگہ اتنی پاک جگہ ہوتی ہے، یہاں سے اللہ کا بندہ اپنی تقدیر کا ستارہ دیکھتا ہے، اور یہاں وہ اس لیے میں نے اپنے منبر رسول سے اترا، جب میں اسے خطبہ شروع ہوا، اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہا تھا، توحید کا بیان ہو رہا تھا، تو میرے نانا محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول سے نیچے اترا، پھر پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی اتری، اور جب اللہ کے رسول آئے تو کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے ایک اپنے امتی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر میرے دربار میں لایا ہے، میرے نواسے، اسے تو بیعت تجھے دینا ہوگا، اسے تیرے سلسلے میں شامل کرنا ہوگا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک ہے، ہم جیسے ناچیز ان کی کیا تعریف کریں۔ شان غوث اعظم ایسی ہے، پھر ایک چھوٹی ہی تھی، ایک بات آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دوں تاکہ محبت غوث اعظم پیدا ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ ورسالۃ والحکمۃ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضرت فاطمہ ان کی ماں کے بدن مبارک جنت کا وہ حسین، ماں کا وہ حصہ بھی جنت کا حصہ ہے، جس حصے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی شکم مبارک میں تھے۔ ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے، ایک فقیر کا غوث اعظم کے گھر سے گزر ہو رہا ہے، اور فاطمہ حضرت غوث اعظم کی ماں باہر کھڑی ہوئی ہے، کسی کام سے باہر آئی ہے، نامحرم یعنی ایک اجنبی انسان کو دیکھنے کے بعد، فقیر کو دیکھنے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اندر چلی جاتی ہے۔ جانے والے فقیر نے عورت کو اشارہ کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو
السلام علیکم کہا، غوث اعظم کی ماں نے جواب نہیں دیا۔ احترام کی جانب سے سلام کرنے والے کے اوپر سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، دینے والے کا حق بنتا ہے، دے یا نہ دے اس کے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے، مگر غوث اعظم کی ماں اندر تشریف لے چلی جاتی ہے۔ یہ فقیر بڑا پریشان ہو جاتا ہے، پہنچی ہوئی ہستی تھی مگر سلام تو کرتے گزر گیا ہے۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا اور غوث اعظم دنیا میں تشریف بھی لے کے آ گئے، اور جہاں ان کی ماں کھڑی ہوئی تھی اسی مقام پہ غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی وقت میں اسی فقیر کا یہاں سے گزر ہو رہا۔ پہلے ابھی تشریف نہیں لائے تھے، پھر اس کے بعد تشریف لائے تو وہی مقام ہے، وہی جگہ ہے، اسی جگہ سے اسی فقیر کا گزر ہو رہا ہے۔ ماں کو سلام کیا تھا، جواب نہیں ملا تھا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، 4 سال کی عمر ہے، غوث اعظم انہی کے چبودر انہی کے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے فقیر کا گزر ہو رہا، سلام کیا، السلام علیکم کہا تو غوث اعظم نے 2 مرتبہ اس کا جواب دیا۔ غوث اعظم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا۔ اب فقیر بڑا پریشان ہو جاتا ہے، عجب قسم کا معاملہ ہے، پہلی مرتبہ جب اس گلی سے گزرا تو میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں ملا ہے، اور 4 سال کے بعد میں یہاں تشریف لایا، سلام کر رہا ہوں، 2 مرتبہ سلام کا جواب مل رہا ہے۔ تو غوث اعظم کھیلتے کھیلتے اس فقیر کو آواز دیتے ہیں، اے فقیر صاحب پریشان نہ ہو جانا، میں غوث سمدانی ہوں، محبوب و سبحانی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا ختام میرے زندگی میں آنے والا ہے، میں رسول اہل بیت کے خاندان والا ہوں، میں نے تمہارے سلام کے 2 جواب اس لیے دیے، 4 سال پہلے تم یہاں سے اسی گلی سے گزر رہے تھے، میں میری ماں کی شکم مبارک میں موجود تھا، میری ماں نے حیا کی بنا پہ اپنے سلام کا جواب دیے بغیر گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ اے فقیر یاد رکھ لے، میں اس وقت تیرے سلام کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا، ایک سلام تیرے سلام کا جواب میری ماں کا ایک جواب ہوگا، اور میرا دوسرا جواب تجھے میں دے رہا ہوں۔ سوال مکمل ہو گیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور یہ شان اگر ہم اپنی زندگی میں ڈھلائیں، پھر خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں تو بس اسی میں ہماری کامیابی اور ترقی و بلندی ہوگی۔ بہرحال اور بننے میں کچھ کمی و بیشی ہو تو معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ایک چھوٹی سی منقبت انشاءاللہ جو سنت ہے، کبھی بھی ہم روز پاک کی 11ویں پڑھتے ہیں، چھوٹی سے 2 بند پڑھ کے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ایک بار درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد رسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ تاج و زریر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ تاج و زریر تم ہو۔ تم اہل بیت سے ہو آل محمدی، تم اہل بیت سے ہو آل محمدی، صاحب کعبہ پر جد الحسن حسینی، جد الحسن حسینی، فوق البشیر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ تاج و زریر تم ہو۔
کے پوتے مشکل کشا کے پیارے ہو فاطمہ کے پوتے مشکل کشا کے پیارے حسنی حسین دل پر صفت نبی ہو پیارے حسنی حسین دل پر نبی ہو پیارے لاسانی جنون ہے لاسانی جنون ہے روشن ضمیر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و زریر تم ہو کندھوں پہ لے قدم کو کر لوں شرف میں حاصل کندھوں پہ لے قدم کو کر لوں شرف میں حاصل ہے فاطمہ تمہاری اس نور سے بھی افضل ہے فاطمہ تمہاری اس نور سے بھی افضل نور نین بنا لوں نور نین بنا لوں کہل البصیر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و زریر تم ہو دیدار وہ دکھا دو دل میں وہ دیکھ جلوہ دیدار وہ دکھا دو دل میں وہ دیکھ جلوہ طواف میں بھی کر لوں تم کو بنا کے کعبہ طواف میں بھی کر لوں تم کو بنا کے کعبہ ذیشان کعبہ من ذیشان کعبہ من باقی نظیر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و زریر تم ہو ورثہ تمہارا بس ہے رشتہ تمہارا بس ہے ورثہ تمہارا بس ہے رشتہ تمہارا بس ہے سایہ تمہارا بس ہے دامن تمہارا بس ہے سایہ تمہارا بس ہے دامن تمہارا بس ہے قدرت پہ آپ قادر قدرت پہ آپ قادر
خدیر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو خیر الورا کا سایہ غوث الورا تمہیں ہو خیر الورا کا سایہ غوث الورا تمہیں ہو بے خدا کا مایا عشق خدا تمہیں ہو بے خدا کا مایا عشق خدا تمہیں ہو عاشق سبھی کو کر دو عاشق سبھی کو کر دو حسن نظیر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله